بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مشرقی وسطی کے دل میں واقع ہے، جہاں تاریخ، ثقافت اور قدرت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کون سا اسلامی ملک ہے جہاں دنیا کا قدیم ترین شہر موجود ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا صحرا دیکھا ہے جو سرخ رنگ میں نہایا ہوا ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری آرامگاہ کہاں ہے؟ اور کیا آپ نے سنا ہے ایک ایسا شہر بھی ہے جو پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہے اور دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں جارڈن کی، جسے عربی میں المملکۃ الاردنیۃ الہاشمیہ یعنی ہاشمی سلطنت اردن کہا جاتا ہے۔ مشرقی وسطی کا ایک اہم ملک ہے۔ یہ ملک شمال میں شام، مشرق میں عراق، جنوب میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل اور فلسطین سے متصل ہے۔ جارڈن کا دارالحکومت عمان ہے، جو نہ صرف اردن کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ اقتصادی، سیاسی اور ثقافت کا مرکز ہے۔ جارڈن کا کل رقبہ تقریباً 90,000 مربع کلومیٹر ہے اور 2025 کی تازہ ترین اندازوں کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 1,10,00,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ جارڈن کا زیادہ تر علاقہ صحرائی ہے، خاص طور پر مشرقی حصہ۔ یہاں وادی رم جیسے صحرائی علاقے دنیا بھر میں مشہور ہے، جسے سرخ ریت کا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ مغربی جانب دریائے اردن بہتا ہے، جو ایک مقدس دریا مانا جاتا ہے۔ دوستوں، اسلام سے پہلے جارڈن رومی سلطنت کا حصہ رہا اور بعد میں بازنطینی حکومت کے زیر اثر رہا۔ 636 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمان افواج نے اردن کو فتح کیا اور اسے اسلامی خلافت کا حصہ بنا دیا۔ یہاں کئی جنگیں ہوئی، جن میں یرموک کی جنگ سب سے مشہور ہے، جس میں رومی افواج کو شکست دی گئی۔ دوستوں، عثمانی سلطنت کے دور میں اردن بھی ترکوں کے زیر حکومت رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اردن برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ 1945 میں اردن کو مکمل آزادی ملی اور اسے ہاشمی بادشاہت قرار دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک یہ ایک آزاد اسلامی ملک ہے۔ دوستوں، جارڈن کی ثقافت عربی روایات پر مبنی ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، با اخلاق اور مذہبی رجحان رکھنے والے ہیں۔ لباس میں مرد عموماً سفید یا ہلکی سوٹ پہنتے ہیں اور سر پر کوفیہ باندھتے ہیں، جبکہ خواتین مکمل پردے اور عبایا میں نظر آتی ہے۔ یہاں کے لوگ خاندانی رشتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کھانے پینے میں منسب اردن کی روایتی ڈش ہے، جو گوشت اور دہی اور چاول پر مشتمل ہوتی ہے۔ جارڈن ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں کی 97% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، جن میں سنی مکتب فکر حالب ہے۔ اقلیتوں میں عیسائی بھی شامل ہے، جنہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ عیدین، رمضان اور دیگر اسلامی مواقع یہاں جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ دوستوں، جارڈن سیاحت کے لحاظ سے ایک خزانہ ہے۔ یہاں دنیا کے قدیم ترین اور مقدس مقامات موجود ہیں۔ آئیے چند اہم مقامات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیترا۔ پیترا جارڈن کا سب سے مشہور مقام ہے۔ اسے گلابی شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی چٹانیں سرخی مال گلابی رنگ کی ہے۔ یہ شہر نبطی قوم نے چٹانوں کو تراش کر بنایا تھا اور یہ 2007 میں دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہوا۔ نمبر 2، وادی رم۔ یہ ایک صحرائی علاقہ ہے جسے وادی چاند بھی کہتے ہیں۔ یہاں کی سرخ ریت چٹانیں اور خاموشی ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ جگہ ہالی ووڈ فلموں کی بھی پسندیدہ لوکیشن ہے۔ نمبر 3، بحر مردار۔ یہ دنیا کا سب سے نیچی سطح والا مقام ہے، جہاں پانی میں نمکیات کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ انسان بغیر ڈوبے تیر سکتا ہے۔ نمبر 4، مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عمان کے قریب نیبو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری آرامگاہ مانی جاتی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت چرچ اور میوزیم بھی ہے۔ نمبر 5، جرش۔ یہ ایک قدیمی رومی شہر ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہاں رومی تھیٹر، ستون، عبادت گاہیں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ نمبر 6، عمان شہر۔ عمان دارالحکومت جدید اور قدیم ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں جدید مال، بازار، مسجدیں اور تاریخی کے لیے سب کچھ ملتا ہے۔ دوستوں، جارڈن کی معیشت محدود وسائل کے باوجود مضبوط ہے۔ یہاں زراعت، سیاحت، فاسٹ فوڈ کی پیداوار اہم ذریعہ آمدن ہے۔ جارڈن کا تعلیمی نظام بہتر ہے اور شرح خواندگی تقریباً 98% تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں مشرقی وسطی میں اعلیٰ معیار کی مانی جاتی ہے، جیسے کہ یونیورسٹی آف اردن، یرموک یونیورسٹی بحرا۔ جارڈن میں ایک ایسا مقام ہے جہاں 4 نبیوں کے مزارات قریب قریب واقع ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ جارڈن دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے
यहाँ कोई कुदरती या तेल गैस नहीं, फिर भी पुरअमन मुल्क है। जॉर्डन का पासपोर्ट अरब दुनिया में सबसे मुतबर माना जाता है। जॉर्डन में अरब दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला दोम खुद जंगी पायलट है और अवाम में बहुत मकबूल है। यहाँ का सहरा वादी रम इतना मशहूर है कि नासा ने यहाँ मरीज जैसे मिशन के लिए ट्रेनिंग दी। जॉर्डन और फ़लस्तीन का रिश्ता गहरा है। 1948 और 1965 के जंगों के बाद लाखों फ़लस्तीनी मुहाजिरीन ने उर्दन में पनाह ली। आज भी उर्दन में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी बाशिंदे आबाद है और हुकूमत ने उन्हें शोहरत भी दी है। जॉर्डन मसला फ़लस्तीन पर हमेशा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ में पेश है। जॉर्डन एक पुरअमन और मुतवाज़न खारजी पॉलिसी रखता है। ये अमरीका, यूरोप, चीन और खलीजी ममालिक सब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। जॉर्डन अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, अरब लीग और वर्ल्ड बैंकिंग जैसे अदारों का फ़ाल रुकन है। तो दोस्तों, यह था खूबसूरत, पुरअमन और तारीख़ी मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसने सदियों पुरानी तारीख़ को संभाल कर रखा है, जहाँ नबियों के कदमों के निशान है, जहाँ कुदरत के अनमोल ख़जाने हैं और जहाँ इंसानियत, मेहमान नवाजी और रवायात आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए ताकि दुनिया के मज़ीद दिलचस्प ममालिक की सैर आपके साथ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।